أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سامعین محترم، انسان کی جو شخصی اچھائیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی محبت ہے، رحم دلی ہے. جو انسان اپنے بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، والدین سے، عزیز و اقارب سے، دوست احباب سے اور عام لوگوں سے کرتا ہے، جانوروں سے کرتا ہے، حیوانات سے کرتا ہے، یہ ایک بڑی خوبی ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے. قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس خوبی کو اور اس خاصیت کو اپنی رحمت قرار دیا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں. آپ کے اندر جو نرمی ہے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، اور اگر یہ نرمی نہ ہوتی، اگر آپ میں دل کی سختی ہوتی تو آج یہ جو آپ کے ساتھی آپ کے گرد جمع ہیں یہ یہاں سے چھٹ جاتے، یہ یہاں سے دور چلے جاتے. اور پھر تاکیداً یہ فرمایا کہ ان کو معاف کرتے رہیے، ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہیے، معاملات میں ان سے مشورہ کرتے رہیے. سو محبت اور رحم دلی ایک کیفیت ہے، ایک وصف ہے جو مسلمان کے اندر موجود رہنا چاہیے، بلکہ انسان کے اندر موجود رہنا چاہیے. اور سختی، خاص طور پہ بلا جواز سختی، بلا وجہ کی سختی، بات بات پہ سختی، اس رویے کو اسلام نے نہ صرف اس کی مذمت کی ہے بلکہ اس کو ناپسند جانا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بد دعا دی ہے جو سخت مزاج کا ہے، جو دل کا سخت ہے، جو سختی کرنے والا ہے، جس کے اندر محبت نہیں ہے، جس کے اندر نرمی نہیں ہے، رحم دلی نہیں ہے. سو اس وصف کو جب کوئی شخص اپنا لیتا ہے تو وہ بڑا بن جاتا ہے. نرمی، محبت اور معاف کرنے کا جو وصف ہے یہ جس شخصیت میں آ جاتا ہے وہ شخصیت بڑی ہو جاتی ہے. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، یہ اصول اسلام کا بتایا ہوا ہے. ہمارا اپنا کوئی اصول ہو سکتا ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہو کہ وہ بڑے سخت مزاج سے اور لوگ ان سے ڈرتے رہتے تھے، ان کے آنے سے لوگ سہم جاتے تھے. اور آج بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں شخص کے رعب کی، فلاں کے دبدبے کی، فلاں کے ڈر کی. سو یہ خوبی نہیں ہے، اس سے لوگ بڑے نہیں بنتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے آدمی ہیں، سب سے بڑی شخصیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے صحابہ کرام ڈر نہیں جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لانے سے بیویاں سہم نہیں جاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لانے سے بچے بھاگ نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے، صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے، اپنی امت سے محبت کرتے تھے.
ان کے لیے دعائیں کرتے، ان کے لیے روتے، ان کے لیے گڑ گڑاتے، اپنی بیویوں سے محبت کرنے والے تھے، اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے، ان کا دروازے پہ جا کے استقبال کرتے، اور پھر بچوں سے جو آپ کی محبت تھی اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ آج میں چند باتیں آپ بھائیوں کے سامنے ہمارے ننھے منھے اور پھول جیسے بچوں کے حوالے سے ہیں کہ اللہ نے یہ جو اولاد ہمیں دی ہے، یہ جو اولاد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، یہ اتنی قیمتی اور انسان کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان ان کو دیکھ دیکھ کے جیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان بچوں کو کوئی شخص تعلیم کے نام پر یا تربیت کے نام پر یا کوئی ہنر سکھانے کے نام پر ان بچوں پہ تشدد کرے، ان کو مارے، ان کی عزت نفس مجروح کرے، ان کو چھوٹا بنا دے، اور اس شخص کا دعویٰ یہ ہو کہ وہ مسلمان بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، اور وہ امتی بھی ہے اس نبی رحمت کا صلی اللہ علیہ وسلم جو بچوں سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب میں سے زیادہ بچوں سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے شاگردوں کی جتنی بڑی تعداد چھوڑی ہے، صحابہ کرام آپ کے شاگرد تھے نا، آپ ہی نے ان کی تربیت کی، آپ ہی نے ان کو اعلیٰ انسان بنایا، ان کی کردار سازی میں، ان کی شخصیت کو بنانے میں بنیادی کردار نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کسی صحابی کو پیٹا تھا؟ اگر کبھی آپ نے پڑھا ہو، اگر کبھی آپ نے سنا ہو، اگر کبھی آپ کو کسی نے بتایا ہو تو مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ڈانٹا ہو، عمر فاروق کو مارا ہو، عثمان غنی پر تشدد کیا ہو، یا بڑوں کو چھوڑیے بچوں کی بات کر لیجئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کبھی مارا ہو، ابن عباس کو مارا ہو، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا ہو، کبھی جو چھوٹے چھوٹے صحابہ تھے اپنی عمر کے اعتبار سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشدد نہیں کرتے تھے اور آپ نے ایک بڑی جماعت کی تربیت فرمائی ہے اور ایک بڑی جماعت کو تعلیم دی ہے، آج کا استاد یہ بات کیسے کر سکتا ہے کہ جی تعلیم کے لیے مار ضروری ہے، تعلیم کے لیے ڈنڈا ضروری ہے، تعلیم کے لیے تشدد ضروری ہے؟ اور یہ بدقسمتی ہے، اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے، اور اس کی اصلاح کی کوششیں کرنی چاہیے کہ ہم دینداروں میں یہ تشدد زیادہ ہے، دینی اداروں میں تشدد زیادہ ہے، دینی مدارس میں تشدد زیادہ ہے، خاص طور پہ جو حفظ کے بچے ہیں۔ اور ہمارے ہاں والدین کی یہ خواہش ہے اور یہ ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے، میرے بیٹے کے سینے میں قرآن ہونا چاہیے، اور یہ آخرت میں اس وجہ سے اس کا مرتبہ بلند ہونا چاہیے، بلکہ بیٹے کے ساتھ ساتھ میرا مرتبہ بھی بلند ہو جائے۔ یہ خواہش ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے جب بچہ ایک مسجد میں یا ایک مدرسے میں آتا ہے تو وہ بچہ جس کے سینے میں قرآن نے محفوظ ہونا ہے، وہ بچہ جس کی زبان سے قرآن نے ادا ہونا ہے، وہ بچہ جو یاد کرتے ہوئے صبح بھی قرآن پڑھتا ہے، دوپہر میں بھی قرآن پڑھتا ہے، شام میں بھی قرآن پڑھتا ہے، اس کو سکھانے کی غرض سے کیا اتنا تشدد کرنا، یہ کسی بھی پہلو سے
وہ اخلاقی پہلو ہو، وہ دینی پہلو ہو، شرعی پہلو ہو، وہ انسانی پہلو ہو، کیا یہ جائز اور روا ہے؟ یہ کسی طور پہ جائز نہیں ہے، کسی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اور وہ والدین، ان کا جذبہ اپنی جگہ پہ قابل تحسین ہے، لیکن ان کا اساتذہ کو یہ کہنا کہ میرے بچے کو حفظ کروا دیں، بھلے اس کو مار مار کے تباہ کر دیں، یہ کوئی قابل تحسین جذبہ نہیں ہے، یہ اچھا جذبہ نہیں ہے، یہ جذبات اچھے نہیں ہیں۔ اور میں تو جب بچوں کی بات ہوتی ہے، ہم تو ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ بچے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی محبت کے لیے کیے ہیں، بچے مار کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں، بچے محبت کے لیے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آتے ہیں اور آپ کے پاس حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی گود میں ہیں، اور آپ ان کو بوسہ دے رہے ہیں۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے 10 بچے ہیں، میں تو ان کو بوسہ نہیں دیتا، آپ بوسہ دیتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں پہ رحم نہیں کرتا، اللہ اس پہ رحم نہیں کرتے۔ یہ فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو شفقت نہیں کرتا اس پر شفقت نہیں کی جاتی، جو محبت نہیں کرتا اس سے محبت نہیں کی جاتی۔ اور ان معصوم بچوں کو آپ اور میں اگر جانتے ہیں تو بہت اچھا ہے، نہیں جانتے تو جان لیجئے کہ یہ جو بچہ ہے، جب آپ اس کو مارتے ہیں تو آپ اس کی اچھی تربیت نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بچہ بات نہیں مانتا، اس کو ماریں، یہ بچہ پڑھنے نہیں جاتا، اس کو ماریں، یہ بچہ آگے سے بولتا ہے، اس کو ماریں، یہ پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھتا، یہ کھیلتا ہے، اس کو ماریں۔ اور یہ اصول اور یہ بات اگر درست ہوتی تو یہ آفاقی اصول ہونا چاہیے تھا، دنیا بھر میں ایسا ہونا چاہیے تھا۔ آپ دنیا بھر کی مثالیں اکٹھی کر لیں، جن اقوام میں اور جن ممالک میں یا جن خطوں میں بچوں کو نہیں مارا جاتا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ خطے پیچھے رہ گئے ہیں؟ وہاں کے بچے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، وہاں کے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، ان بچوں کو اخلاق نہیں سکھایا جاتا، وہ بچے تمیز نہیں سیکھتے، وہ بڑوں کا احترام نہیں کرتے، ان میں ادب نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ سکھاتے کس سلیقے سے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی اس موضوع پہ بات کی، تو چند باتیں ہمیشہ میرے پیش نظر رہتی ہیں، چند مثالیں۔ ایک ہماری عزیزہ ہیں، میں ان کو ہمیشہ سے دیکھتا ہوں کہ وہ بچوں سے بہت محبت کرتی ہیں، بہت محبت کرتی ہیں، بچوں کی بہت کیئر کرتی ہیں۔ جب کبھی ان کو لگے کہ میرا بچہ میری بات نہیں مان رہا، تو وہ ان سے اتنا کہہ دیں کہ بیٹا میں آپ سے بات نہیں کروں گی، اس لیے کہ آپ نے یہ بات نہیں مانی، بچے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ماما ہم سے ناراض ہو گئی ہیں۔ جب آپ بچوں کی تربیت اس اعتبار سے کریں گے تو بچے اس طرح کے ہو جائیں گے، اور جب آپ بچوں کی تربیت یوں کریں، ان کی عادت یہ بنا دیں کہ آپ 2 تماچے لگائیں گے تو وہ بات مانیں گے، تو وہ عادت ان کی پختہ ہو جائے گی۔ پھر آپ کہتے پھریں جی یہ بچے تو بات مانتے ہی نہیں ہیں، یہ بات تو سنتے ہی نہیں، اگنور کر دیتے ہیں، ان کو ماریں تو مانتے ہیں۔ پھر ان کی آپ یہ عادت پختہ کر دیں، وہ ویسے ہو جائیں گے، وہ تو بچے ہیں۔ اور بچہ کہتے کس کو ہیں؟ جس کا بھی شعور پختہ نہیں ہے، اور جس کا شعور پختہ نہیں ہے اس نے غلطیاں کرنی ہیں، اس نے شرارتیں کرنی ہیں، وہ آپ جیسا تو نہیں بن سکتا۔ اور اگر میں اور آپ اپنی بات کر لیں تو ہم بھی تو ویسے نہیں بن سکے جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری اپنی عادتیں اچھی نہیں ہیں، بہت ساری عادتیں خراب ہیں،
بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے، بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہیں، ہم نہیں کرتے، لیکن ہم چاہتے ہیں، ہمارا شعور ہے، ہم 30 35 40 45 سال کے ہو چکے ہیں، آج بھی اس عادت کو نہیں بدل سکے، لیکن خواہش ہے کہ بچہ ہی جب ہو تو وہ بڑوں جیسا اس کا رویہ ہونا چاہیے، سب اس کو آ جانا چاہیے۔ آپ تربیت کریں، آہستہ آہستہ کریں، تدریجاً کریں۔ اگر وہ بچہ مسجد میں آتا ہے، یہ بچے بیٹھے ہیں، اب یہ دیکھیے ان بچوں کو، آپ ایک نظر دیکھیے، ان کو دیکھ کے بتائیے کہ کیا ان بچوں پہ تشدد کیا جا سکتا ہے، ان کو مارا جا سکتا ہے؟ اور ہمارے اگر بچے مسجد میں آئیں تو یہ تربیت ہے، ساتھ لے کے آئیں، ان کا مسجد میں چل کے آ جانا یہ ان کی اچھی تربیت کی طرف پیش رفت ہے۔ مسجد میں آنے کا عادی ہو جانا یہی اچھا ہے، بجائے اس کے کہ آپ مسجد میں بھی ان کو ڈانٹیں، آپ یوں کیوں کھڑے ہیں، آپ بھاگ کیوں رہے ہیں، آپ اونچی کیوں بولے ہیں، تو بچے تو بولیں گے، بچے تو بھاگیں گے بھی، بچے تو شرارتیں بھی کریں گے۔ آپ ان کو کہیں، ان کو تربیت دیں۔ کیسے دیں؟ کہ آپ جا کے ایک تھپڑ لگائیں، والد صاحب ہوں یا مسجد کے کوئی بزرگ ہوں، عام طور پہ بزرگ ہی ایسا کرتے ہیں، ایک تھپڑ لگائیں اور ڈانٹ کے کہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کی بجائے آپ اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس ہاتھ پہ بوسہ دے دیں، اس بچے کے، اس کا ہاتھ پکڑیں، بچے کے ہاتھ پہ بوسہ دے دیں اور پھر کہہ دیں بیٹا بیٹھ جائیں، شور نہیں کرتے۔ ایک تو یہ محبت کا پہلو ہے، اور تربیت بھی اسی سے ہوگی، تربیت محبت سے ہی ہوگی، نرمی سے ہی ہوگی۔ اور سختی جب اب کبھی کبھار کرتے ہیں تو اس سختی کی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کا کتنا خیال ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امامہ بنت زینب آپ کی نواسی، آپ اپنی نواسی کو نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو اپنی نواسی کو اٹھا لیا کرتے تھے، اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھتے۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ سجدے میں جاتے تو بیٹی کو بٹھا دیتے، نواسی کو بٹھا دیتے، اور جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ بیٹی کو اٹھا لیتے۔ ہم تو شور کی وجہ سے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بچوں کو مار بھی لیتے ہیں۔ مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ، وہ موجود ہے۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اب سجدے میں گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت پر بیٹھ گئے، گردن پر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے آپ نے سر اٹھانا تھا تو آپ نے بالکل آہستہ آہستہ اٹھایا کہ میرا بیٹا گر نہ پڑے۔ اب یہ نماز ہے، یہ عبادت ہے، یہ فریضہ ہے، لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچے کا اتنا خیال ہے کہ اس کو چوٹ نہ لگ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو، وہ گر نہ جائے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے ہیں تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھاتا ہوں تو میں بہت دفعہ نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں، چھوٹا کر دیتا ہوں، کہ پیچھے نماز پڑھنے والے بزرگ بھی ہیں، ان میں مریض بھی ہیں اور ان میں بچے بھی ہیں۔ بچوں کا خیال کرتے تھے، مریضوں کا خیال کرتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواتین ہیں، اب ظاہر ان کے ساتھ بچے ہیں تو خواتین تکلیف میں ہوں گی، اور یہ رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ آپ نے یہ امتیوں کو سکھایا ہے۔ یہ صفات نرمی کی اور محبت کی اور رحم دلی کی یہ امتیوں کے لیے ہے کہ بچوں کو نہ ماریں۔ آپ والد ہیں تو نہ ماریں، والدہ ہیں تو نہ ماریں، آپ استاد ہیں تو نہ ماریں۔ بے شمار مثالیں ہیں کہ بچوں نے حفظ کیا ہے، وہ قاری بنے ہیں، بغیر تشدد کے بنے ہیں۔ اپنی نالائکی کو بچوں پہ نہ ڈالیے کہ اگر آپ کو تدریس کا ایک ہی انداز آتا ہے
اور وہ مار کا انداز ہے تو یہ نہ کہیے کہ اس کے علاوہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، یہ کہیے کہ مجھے آتا ہی یہی ہے، اس کے علاوہ پڑھانا آتا نہیں ہے۔ یہ تو آخری سٹیج تھی، اور تادیباً آپ ہلکا پھلکا بچے کو مار سکتے تھے، کبھی کبھار مار سکتے تھے جب آپ کو لگے کہ اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ آپ نے تو روز ڈنڈا رکھا ہوتا ہے، بچہ تو اس کا تو دل نہیں چاہتا مسجد میں آنے کو، مدرسے کو آنے کو، اسکول کو آنے کو، اس کو تو لگتا ہے کہ شاید میں معذرت خواہ ہوں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ میں کسی درندے کے ہاتھ میں آنے والا ہوں۔ ایسا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو استاد کہا کیسے جا سکتا ہے؟ اور پھر ہمارے ہاں دکانوں پہ جو بچے ہیں جو ہنر سیکھتے جاتے ہیں، ان استادوں نے بھی اپنا ایک اصول بنا رکھا ہے کہ جب تک نہ ماریں یہ سیکھتے نہیں ہیں۔ ہمارے استادوں نے بھی ہمیں مارا تھا۔ اب اگر آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تھا، اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی، تو یہ کون سا اصول ہے کہ اسی اصول پہ آپ اپنے شاگردوں سے زیادتی کریں گے؟ آپ ان کو ماریں گے، آپ ان پر تشدد کریں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ آپ نے ان کو اپنی راہ سے ہٹا ہوا فرمایا ہے، فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ شخص میرے راستے پر نہیں ہے، وہ شخص میری سنت پر نہیں ہے، وہ شخص میرے طریقے پر نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ تو چھوٹوں پر رحم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ کی سنت ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے متعدد روایات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا، آپ نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ انس یہ کیوں کیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ آپ اندازہ تو کیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک غلام کے بارے میں، ایک کام کرنے والے کے بارے میں، ایک جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، جس کو آپ چھوٹا کہتے ہیں، جو آپ کے پاس مزدوری کرتا ہے، جو آپ کے پاس ملازم ہے، صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کتنا معاف کروں؟ فرمایا 70 مرتبہ دن میں۔ اگر آپ کو 70 مرتبہ معاف کرنا پڑے، 70 مرتبہ معاف کر دیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم میں سے کوئی ایسا، کوئی مزدور، کوئی ملازم، کوئی کام کرنے والا ہے جو ایک دن میں 70 دفعہ غلطی کرے؟ ہم تو 70 دنوں کی میں ایک غلطی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 70 غلطیاں بھی کر لے تو اس کو معاف کر دیں۔ ضرورت ہے نرمی کے اس پہلو کی، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ بھی نرم اور نرمی کو پسند کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نرمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ زمین و آسمان کے بیچ کا جو خلا ہے اس کے برابر بھی غلطیاں لے کے آ جائیں، میں وہ بھی معاف کر دوں؟ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو میں وہ بھی معاف کر دوں؟ یہ نرمی ہے، یہ محبت ہے۔ اور ایک انسان سے اور ایک مسلمان سے اسلام کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ محبت سے پیش آئے، وہ دوست احباب سے، وہ بیوی بچوں سے، والدین سے، قریب کے رہنے والوں سے محبت سے پیش آئیں، اور خاص طور پہ بچوں سے کو مارنا اور ان پر تشدد کرنا یہ عادت بگاڑنے والی بات ہے، اس سے بچوں کی تربیت ہوتی نہیں ہے۔ البتہ آپ کبھی کبھار تادیب کے لیے مارنے کی اجازت بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے زندگی بھر، اور یہ اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ نماز کے باب میں دی ہے
کہ بچے کو نماز نہ پڑھنے پر آپ مار سکتے ہیں، اور پھر یہ وہ مار بھی وہ مار نہیں ہے جو ہمارے ہاں مار ماری جاتی ہے، وہ ادب کے لیے تو ہوتی نہیں ہے، وہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی انتقام ہے۔ جب آپ مختلف ویڈیوز دیکھتے ہیں یا مختلف اداروں میں، آج تو الحمدللہ بہت بہتری ہے یہاں پہ، ورنہ آپ دیکھتے تھے تو مار مار کے تباہی ہو جاتی تھی۔ استاد محترم کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ چھڑی کہاں پہ لگتی ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے تماچے کہاں پہ لگتے ہیں، اور استاد محترم پہلا تماچا منہ پہ لگاتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے، اور ہمارے استاد سامنے کھڑے کر کے باتیں کرتے کرتے منہ پہ تماچا دے مارتے ہیں۔ سو یہ تادیب نہیں ہے، یہ ادب سکھانا نہیں ہے، یہ تو کوئی انتقام لینا ہے۔ ادب کے لیے کبھی کبھار ضرورت پڑے تو مارا جا سکتا ہے، اس کو اصول نہ بنائیں، اس کو ضابطہ نہ بنائیں، بچوں سے محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت کی ہے، اور صحابہ کرام کو بچوں سے محبت کرنا سکھایا ہے، اور آپ نے صحابہ کرام جو 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام تھے، ان کی تربیت فرمائی ہے، بغیر مار کے فرمائی ہے، بغیر تشدد کے فرمائی ہے، محبت اور رحم دلی سے فرمائی ہے۔ سو آج ہمارا استاد یہ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، سو اس کو کرنا چاہیے۔ والدین کو بھی بچوں سے محبت سے پیش آنا چاہیے، اور ان کی تربیت بھی محبت سے کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔